نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم اس نشست میں سورہ شمس، سورہ اللیل اور سورہ الضحیٰ کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں سورہ الشمس کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وبناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ شمس کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ شمس مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 25ویں مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 15 آیات اور 1 رکوع ہے جو 30ویں پارے کا 16واں رکوع ہے۔ اس صورت کے آغاز میں 11 قسمیں کھا کر سمجھایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان میں گناہ کی طرف مائل ہونا بھی رکھا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ انسان برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی۔ آخر میں قوم سمود کی سرکشی اور اس کے انجام کا تذکرہ ہے۔ اب سورہ شمس کی تفسیر النور۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور قسم ہے دن کی جب سورج اس کو روشن کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ اسے سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلاؤ کی قسم، اور نفس اور اس کے سنوارنے کی قسم۔ پھر اس نفس میں اس کی بدکاری اور پرہیزگاری ڈال دی گئی، یعنی انسان میں نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی گئی ہے۔ پس اس نے فلاح پائی جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے نفس کو بدی میں رکھا، یعنی جو بدی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یا یہ کہ جس نے روح کو اپنے حیوانی جسم میں دفن کر دیا، یا جس نے حیوانی خواہشات کو روحانی خواہشات پر ترجیح دی، جیسے سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا تھا صالح علیہ السلام کو۔ جب سب سے بدبخت انسان کیدار بن سالف اٹھ کھڑا ہوا جو لوگوں کے کہنے پر اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تو ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کی پینے کی باری ہے۔ ایک دن اونٹنی کے لیے مختص کیا گیا تھا، جبکہ اگلے دن دوسرے مویشی پانی پیتے تھے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ پھر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں جس پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، یعنی پوری سرکش قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اللہ کسی کے انجام سے خوف نہیں کھاتا، یعنی اللہ کو کسی پوری سرکش قوم کی تباہی کرنے سے خوف نہیں آتا۔ یہ اس صورت کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ اللیل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسرى واما من بخل واستغنى
صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ اللیل کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ اللیل مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 26ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 21 آیات اور ایک رکوع ہے جو 30ویں پارے کا 17واں رکوع ہے۔ سورہ شمس کی طرح اس صورت میں بھی قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات دین اسلام کو دل سے مانا تو اللہ اس کو کامیابی عطا کرے گا، اور جس نے بخل کیا اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو اللہ اس کو نامراد کر دے گا۔ یہ بھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ جہنم سے بہت دور رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے بھاری رقم دے کر خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ اللیل کی تفسیر النور۔ رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، یعنی تمام چیزیں اندھیرے میں چھپ جاتی ہیں تو وہ اللہ سے چھپی نہیں ہوتی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے، یعنی اللہ دن کی سرگرمیوں میں بھی انسان کی کڑی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور قسم ہے اس کی جس نے نار اور مادہ پیدا کیے، یعنی دن اور رات کے بدلنے اور نار و مادہ کے باہمی ربط سے زندگی کا نظام چل رہا ہے، اور کسی وقت بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی جس طرح دن اور رات اور نار اور مادہ میں تضاد ہے، اسی طرح ہر انسان کی کوششیں بھی مختلف ہیں۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، ایسا انسان جو اچھی بات کو بلا تعمل نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر فوراً قبول کر لیتا ہے تو یہی اس کی صدیق ہونے کی نشانی ہے، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اور جس نے بغل کیا اور بے پرواہ رہا خرچ کرنے سے اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی جھوٹ اور سچ کو جان کر سچ کی طرف نہ آیا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا، یعنی جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا۔ بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، یعنی انسان کے اندر اخلاق کی حص ودیت کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس میں روح بھی پھونکی گئی ہے۔ اگر انسان اخلاقی حص اور روح کو حیوانی جسم پر ترجیح دے گا تو وہی ہدایت یافتہ ہوگا، کیونکہ اخلاقی حص اور روح ہی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں۔ اور بے شک ہمارا ہی اختیار ہے آخرت پر بھی اور دنیا پر بھی۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت انسان جو واضح اور روشن آیات کو جاننے کے باوجود حق کی طرف نہ آیا۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا وہی بدبخت ہے، اور اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دونوں ہی ان تینوں صفات کے حامل تھے، جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، تقوی اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تزکیے کے لیے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے منہ مانگے دام دے کر خریدا اور آزاد کر دیا تھا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، جیسے بے لوث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اہل ایمان جانتے ہوئے کافر کی غلامی سے آزاد کروایا، صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرے جو سب سے اعلیٰ شان والا ہے، اور ان قریب وہ اللہ کی راہ میں بے لوث خرچ کرنے والا راضی ہو جائے گا۔ یہ اس صورت کا مطالعہ تھا۔ اب سورہ الضحیٰ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک ما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی
अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिमाति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह दुहा का मुख्तसर सा जायजा। सूरह दुहा मक्की और मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 27वीं मक्की सूरत है। इसमें 11 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 18वां रुकू है। यह सूरत खुसूसी तौर पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क की इंतहा फरमा दी। फितरत वही के बाद ये सूरत इस वक्त नाज़िल हुई जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने इसे छोड़ दिया है, तो अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा और ना ही अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद तसल्ली देने के लिए फरमाया कि क्या हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम नहीं पाया था? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठिकाना दिया, रास्ता से नावाकब पाया तो रास्ता दिखाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नादार पाया तो गनी कर दिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पर सख्ती ना करें, किसी सैल को भी ना डांटना और अपने रब की नेमतों का तज़किरा करते रहना। ये इस सूरत का मुख्तसर सा जायजा था। अब इस सूरत की तफसीर अल-नूर। इरशाद रब्बानी है, रोशन दिन की कसम, जब दिन के वक्त इंसानी जिंदगी की भरपूर सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। रात की कसम, जब वो छा जाए। दिन के उजाले में जिंदगी की गहमा गहमी और रात के अंधेरे में पुरसकून हालत की कसम खाकर अल्लाह ताला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है कि ना तो मैं जिंदगी की गहमा गहमी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूला हूँ और ना ही रात के तखलिए में, यानी है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत में हो या जलवत में, अल्लाह हर लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगहदाश्त करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेजार हो गया है, यानी वही को इसलिए नहीं रोका गया था कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो गया था, बल्कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की वही के लिए चाहत और तड़प बढ़ाने के लिए था। ये वक्फा आर्जी था, जैसे दिन और रात में एक वक्फा होता है, और बेशक बाद की हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हालत से बेहतर होगी, यानी अब वही का सिलसिला नहीं टूटेगा, बल्कि इसमें आइंदा तेजी आएगी और यह सिलसिला हिदायत और निगहदाश्त हमेशा जारी रहेगा। और बेशक अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अता करेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जद्दोजहद को अनकरीब कामयाब होते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। अल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और मुतमईन क़ल्ब भी अता कर रहा है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा मजीद बढ़े। क्या इस अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम नहीं पाया, फिर पनाह दी, यानी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बराह रास्त बचपन से ही अपने जिम्मा ही ली हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। फिर 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा भी इस दुनिया फानी से चल बसी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 2 साल कफालत की, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताए जनाब जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने तकरीबन 14 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की, और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफील रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की सरबराही में रहते हुए जवान हुए, तजारती सफ़र किए, शादी की, और इसी दौरान नबूवत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, यानी अल्लाह ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन रिश्तेदारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में कोई कसर ना छोड़ी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेखबर पाया तो हदायत दी, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी और कायनात पर गौर करना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमाई भी अता की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में छुपे तमाम राज भी बताए और समझाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नादार पाया तो गनी कर दिया,
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کروایا، جنہوں نے اپنی تمام دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم پر سختی نہ کرے، یعنی جیسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں کفالت کا بندوبست کیا، اسی طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیموں کا سہارا بنے اور انہیں معاشرے کی زیادتیوں سے بچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہ جھڑکیں، یعنی حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کیا کریں، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں، یعنی رسالت و نبوت کی نعمت، یا یتیمی میں کفالت کی نعمت، یا کائنات کے اسرار و رموز کو جان لینے کی نعمت، یا حاجت مندوں کی حاجت رفائی کی نعمت کا خوب چرچا کیا کریں، کیونکہ ان نعمتوں کے ذکر سے بھی ہدایت ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو عوام الناس کو بتانا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اس سے سبق سیکھیں اور اللہ پر اپنا توکل مضبوط کریں۔ یہ سورہ دہا کا مطالعہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست مکمل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔